بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 فروری ہے اور دن ہے اتوار کا۔ مریم نواز صاحبہ جب لندن میں تھیں تو لندن میں ایک مریم پلان تیار ہوا، نیا بیانیہ گھڑا گیا، نیا بیانیہ تیار کیا گیا، لیکن اب اس بیانیے کو فی الحال معطل کر دیا گیا ہے۔ اس پر ذرا بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب مریم نواز صاحبہ پاکستان سے یہ کہہ کر گئی تھیں کہ ان کی چھوٹی سی سرجری ہونی ہے، جس طرح سے ان کو بری کرایا گیا، جس طرح سے ان کو پاسپورٹ واپس دلوایا گیا، اس وقت بڑا واضح تھا کہ مریم نواز صاحبہ کا وہاں پر جانا ضروری تھا۔ ان کو اس لیے بھجوایا گیا کیونکہ اس وقت نئے آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ تھا، مریم نواز صاحبہ کا اس مشاورت میں شامل ہونا ضروری تھا، اور پھر جو بھی گیم تھی درون خانہ، لیکن مریم نواز صاحبہ کو بڑی جلد بازی میں بری کروا کے پاسپورٹ دلوا کے اور لندن روانہ کیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ ان کی چھوٹی سی سرجری ہونی ہے اور وہ سرجری کے لیے جا رہی ہیں، لیکن کئی ماہ تک پھر وہ لندن رہیں، اور ان کی جو سرجری ہے وہ واپسی کے آخری دنوں میں ہوئی۔ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ وہاں پر رہیں اور وہاں پر بڑی سوچ و بچار جاری رہی۔ اچھا یہ بھی ہے کیونکہ اس دوران بڑے بڑے ایونٹس پاکستان میں ہونے تھے، پتہ نہیں اب پہلے سے پتہ تھا کہ ایونٹس جو ہونے ہیں، کیونکہ اس دوران عمران خان پر حملہ ہونا تھا، عمران خان کے لانگ مارچ میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہونا تھا، اور اللہ نہ کرے اگر وہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو ملک کے اندر کچھ بھی ہو سکتا تھا، مارشل لا لگ سکتا تھا، ایمرجنسی لگ سکتی تھی، تو اس لیے مریم صاحبہ کا اس دوران پاکستان میں نہ ہونا بہت ضروری تھا، اور اسی لیے ان کو وہاں پر لندن میں بٹھایا گیا تاکہ جو چیزیں ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں۔ تو وہ پھر حملہ بھی ہوا، جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ زخمی وہ ہوئے، لیکن ان کی جو جان لینے کی کوشش کی گئی اس میں بہرحال قاتلوں کو جو ہے وہ ناکامی ہوئی۔ اب اس کے بعد مریم صاحبہ نے جب واپس آنا تھا تو اب یہ تھا کہ کارکردگی تو کوئی ہے نہیں، اب بیانیہ کیا بنایا جائے۔ بڑی اس کے اوپر سوچ بچار ہوا۔ مریم نواز صاحبہ نے خود کہا، انہوں نے کہا جناب بیانیہ ہم نے یہ بنانا ہے کہ ہم نے گالیاں دینی ہیں جنرل باجوہ کو، اور ہم نے کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے ثاقب نثار صاحب کو گالیاں دینی ہیں، اور جو یہ ہیں کھوسہ صاحب، آصف سلطان کھوسہ صاحب، ان کو گالیاں دینی ہیں، جنرل فیض صاحب کو گالیاں دینی ہیں ٹوٹل، اور عمران خان کو 5 لوگوں کو ہم نے گالیاں دینی ہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو یہاں تک چاہتی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ذرا کریز سے نکل کے چھکے چوکے مارنا چاہتی ہیں، وہ کہتی تھیں کہ ہمیں جو ہے وہ عمر بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب کا بھی نام بھی شامل کرنا چاہیے، لیکن ان کا یہی فیصلہ ہوا کہ اعجاز الاحسن صاحب اور عمر بندیال صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹس کا انتظار کیا جائے، اور ان کی ریٹائرمنٹس کے بعد جو ہے ان کا نام شامل کیا جائے۔ ابھی ان کا نام شامل کرنا نقصان دہ ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے عہدوں پر موجود ہیں۔ عمر بندیال صاحب موجودہ چیف جسٹس ہیں، اعجاز الاحسن صاحب نے بھی آگے چیف جسٹس بننا ہے، تو اس لیے ابھی ان کو شامل نہ کیا جائے اس کمپین میں، ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جائے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو گالیاں دی جائیں گی جیسے باقی شخصیات کو گالیاں دی جا رہی ہیں۔ اور ان کی کیلکولیشن یہی تھی کہ ثاقب نثار صاحب کو گالیاں دیں گے، اور ثاقب نثار صاحب اور کھوسہ صاحب کو، تو اس سے ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ اس سے سپریم کورٹ کے اندر جو قاضی فائز صاحب کا گروپ ہے وہ ان کا حامی بنے گا، مزید وہ خوش ہوگا کہ ٹھیک ہے ثاقب نثار صاحب کو اور کھوسہ صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں، اور کیونکہ وہ انڈائریکٹ گالیاں جو ہیں وہ عمر بندیال صاحب کو بھی ہیں اور اعجاز الاحسن صاحب کو بھی ہیں، ان ججز کو بھی ہیں، تو ان کا یہ تھا کہ اس سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو گروپ ہے وہ خوش ہوگا، اور پھر ان کی تمام تر توقعات بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہیں کہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو نواز شریف کی سزائیں بھی ختم ہوں گی، نواز شریف بری بھی ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں ان کی بہت سی توقعات ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے۔ تو اس کے بعد جو فیض صاحب کا تھا، ان کا باجوہ صاحب کا، ان کی کیلکولیشن یہ تھی جو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے بات کی، وہ یہ تھی کہ ہم جب ان کو باجوہ صاحب کو گالیاں دیں گے تو اس سے موجودہ آرمی چیف خوش ہوں گے، کیونکہ نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے، نون لیگ سے جب ہم بیٹھتے ہیں ملتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب عاصم منیر صاحب کو چیف نہیں بنانا چاہتے تھے، آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے، تو ان کا یہ تھا کہ جب ہم باجوہ صاحب کو گالیاں دیں گے تو اس سے ہمیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ موجودہ آرمی چیف بھی خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں کیونکہ وہ مجھے چیف نہیں بنانا چاہتے تھے، اور دوسرا ان کا یہ تھا کہ ان کو جب ہم جو باجوہ صاحب کو گالیاں دیں گے تو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان اس وقت بیانیہ لے کر چل رہے ہیں اس میں سے بھی ہم کو شیئر جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، تو اس کا یہ تھا۔ اور اگر فیض صاحب کا تو پھر وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ان کا یہ تھا کہ فیض صاحب کو ہم گالیاں دیں گے تو اس سے موجودہ جو آرمی چیف ہیں وہ بھی خوش ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے عاصم منیر صاحب کو DGI سے ہٹا کے فیض صاحب کو لگایا گیا تھا، اور DGI بھی خوش ہوں گے۔ ان کی کیلکولیشن نون لیگ یہ تھی کہ وہ اس لیے خوش ہوں گے کیونکہ فیض صاحب کو عمران خان برقرار رکھنا چاہتے تھے اور ندیم انجم صاحب کو نہیں لگانا چاہتے تھے۔ تیسرا جو DGC ہیں ان کا بھی ان کا یہ تھا
کہ وہ بھی بڑے خوش ہوں گے جب ہم فیض صاحب کو گالیاں دیں گے. تو اس سے ان کی یہ تھی کہ اس طرح سے ہم جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے بھی حصہ وصول کر لیں گے, فوج کی 3 اہم پوزیشنز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی خوش کریں گے کہ ان کے جو مخالفین سمجھے جاتے ہیں, جو نون لیگ سمجھتی ہے کہ ان کے مخالفین رہے ہیں, ان کو گالیاں دیں گے تو وہ خوش ہوں گے. اور جوڈیشری میں بھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گروپ ہے وہ خوش ہوگا اس کھوسہ صاحب کو اور ان ساروں کو گالیاں دینے سے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز صاحب نے کھوسہ صاحب کے حوالے سے بہت سے الزامات جو ہیں وہ ماضی میں جب ان کا کیس چلا تھا انہوں نے کھوسہ صاحب پہ بہت زیادہ الزامات لگائے تھے. اچھا, اس کا یہ تھا ان کا کہ یہ کریں گے. ایک تو اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ پارٹی کے اندر سے ریئیکشن آیا, کیونکہ مریم صاحبہ کے ایک بیان پہ پارٹی نے بڑی تشویش کا اظہار کیا. مریم نواز صاحبہ نے بیان دیا کہ ہماری تو حکومت یہ 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے, یعنی ہماری حکومت اس وقت شروع ہوئی ہے جب عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے ہیں. اس پہ پارٹی کے اندر سے کہا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ آرمی چیف کو کنٹروورشل کر رہے ہیں, کیونکہ اور طلال چودھری نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ جتنی ہمیں بہت سپورٹ مل رہی ہے عاصم منیر صاحب کی جانب سے جب سے وہ آئے ہیں, تو اس سے ان کو کہا گیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ مطلب ایک طرف عمران خان یہ کہہ رہا ہے, یہ عمران خان کا بیانیہ یہی ہے کہ میرے خلاف فوج یہ سارا کچھ کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ سارا کچھ کر رہی ہے, اور اب آپ پبلکلی جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو جب سے آئے ہیں تب سے ہمیں سپورٹ ملنا شروع ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر آپ عمران خان کے بارے میں, عمران خان جو کہتے ہیں کہ میرے پاس اقتدار تھا اختیار نہیں تھا, تو پھر آپ کے بارے میں بھی یہی ہوگا کہ بھئی اپریل میں آپ آئے ہیں اور اگر 29 نومبر تک جب تک باجوہ صاحب تھے اور آپ بے بس تھے تو آپ نے ان کو ہٹایا کیوں نہیں ہے, آپ نے وہ حکومت کیوں کرتے رہے ہیں. تو آپ تو اپنی کمزوری ثابت کر رہے ہیں. اور یہاں پر یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے تو پرسوں جیو کے پروگرام میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ نون لیگ کی پارٹی کا موقف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو نون لیگ ہے, انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا وزیر اعظم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ ہماری حکومت جو ہے وہ 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. دوسرا, پارٹی کے اندر سے کہا گیا کہ اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ عاصم منیر صاحب کے لیے مشکلات پیدا کریں گے. اور تیسری بات شاہد کرن عباسی صاحب نے کہی کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنی کارکردگی بتایا کرتی ہے, وہ الزامات نہیں دہرایا کرتی. پھر چوتھا جو اس میں ہوا وہ یہ ہوا کہ مریم صاحبہ جب آئی ہیں انہوں نے یہ بیانیاں شروع کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو پارٹی کے اندر سے جو ریئیکشن آیا وہ, اور ساتھ پھر مسئلہ یہ بنا ہے کہ جو انہوں نے جا کے تقریریں کی ہیں اس کے اوپر کوئی کوریج نہیں ملی, اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہوا, اس طرح سے کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں ہوا. تو اب خبر یہ ہے کہ وہ جو بیانیہ ایک تیار کیا گیا تھا باجوہ صاحب کے خلاف, فیض صاحب کے خلاف, کھوسہ صاحب, ثاقب نثار صاحب, عمران خان, ان سب کے خلاف, وہ بیانیہ فی الحال معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بیانیہ اس کو ابھی روک دیا جائے گا. اب اس بیانیے پہ زیادہ بات نہیں ہوگی, اور اب یہ ہے کہ نیا بیانیہ جو ہے وہ بنایا جائے گا, نیا بیانیہ تیار کیا جائے گا. اب نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بیانیہ بنائیں تو بنائیں کیا, کارکردگی ہے نہیں. مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں کہیں جا کے وہ عمران خان کی بیٹی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتی ہیں. دیکھیں یہ ایک ایسا اخلاقی طور پہ سینسٹیو معاملہ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے عمران خان کی بیٹی کا معاملہ اٹھانا ہے اٹھائیں, وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا ہوا ہے. وہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے اس پہ فیصلہ کر چکی ہے 2 رکنی بینچ, لیکن اب عامر فاروق صاحب نے 3 رکنی بینچ بنا دیا ہے. وہ عامر فاروق صاحب جو ریکیوز کر چکے تھے وہ اب دوبارہ بینچ میں بیٹھ گئے ہیں. تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے کہ کون یہ کروانا چاہتا ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ ساری چیزیں الگ ہیں. لیکن یہ ایسا پہلو ہے کہ پھر شہباز شریف صاحب کی شادیوں کے اوپر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. پھر وہ جو انہوں نے کہہ دیا ہے کیا نام ہے ان کا, فیاض الحسن چوہان نے, تو یہ پھر الزامات, اب فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو بات کی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے نا. یہ پھر یہ گند پھر کھلے گا تو یہ بہت زیادہ گند پھیل جائے گا. اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں جو فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں, انہوں نے 24 پہ یہ کہا ہے کہ ایک پولیٹیشین ہے اور ان کی شادی کے 4 یا 6 ماہ بعد انہوں نے بچے کو جنم دیا. تو اب یہ جب چیزیں آپ کریں گے تو ظاہر ہے گند پھر پھیلے گا. ہر ایک کی کمزور اس طرح کے پہلو ہوں گے, ہر ایک کی چیزیں ہوں گی, کمزور پہلو ہوں گے, ان کے پرسنل میٹرز اس طرح کے ہوں گے, وہ پھر سب کے کھلیں گے. تو اس لیے یہ بڑا ایک خطرناک ہے اگر ہمارے سیاستدان اس پہ چلیں گے پھر سب کے. آپ دیکھیں ایک چیز, آپ دیکھیں محمد زبیر صاحب کی ویڈیوز آئیں پی ٹی آئی کی جانب سے, نہ تو سوشل میڈیا پہ ان کے کسی لیڈر نے, رہنما نے, یا نظم کے اندر جو لوگ ہیں, نہ سوشل میڈیا پہ کوئی کمنٹ کیا, نہ مین اسٹریم میڈیا پہ کوئی کمنٹ کیا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں پی ٹی آئی کے ایک بھی کسی ترجمان نے محمد زبیر صاحب کی ویڈیوز, حالانکہ اس وقت پیک پہ تھی ان کی لڑائی, لیکن انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم نے کمنٹ نہیں کرنا. پھر آپ اسی طرح سے دیکھیں طلال چودھری صاحب کی تنظیم سازی والا معاملہ, وہ بھی پی ٹی آئی نے اس کو ایشو نہیں بنایا. یہ الگ بات ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب نے اب یہ کہا ہے کہ جناب وہ تنظیم سازی کے اوپر سر شرم سے جھک جاتا ہے, اور اس پہ انہوں نے پھر یہ بھی کہا
کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے دیکھا، لیکن میں حیران ہوں کہ جس طلال چودھری صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تنظیم سازی والے معاملے پہ اعتراض کر رہے ہیں، وہ طلال چودھری صاحب مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ آیا کرتی تھیں، ان کے ایک سائڈ پہ محمد زبیر صاحب بیٹھتے تھے، ایک سائڈ پہ طلال چودھری صاحب بیٹھتے تھے، بہت کلوز ہیں وہ مریم صاحبہ کے۔ تو ایک طرف کیپٹن صفدر صاحب اعتراض کر رہے ہیں ان کے اس معاملے کے اوپر، اس ایونٹ کے اوپر، دوسری طرف وہ مریم نواز صاحبہ کے بہت قریب بھی ہیں، اور محمد زبیر صاحب ابھی تک مریم نواز صاحبہ کے ترجمان ہیں۔ تو یہ ایک کنٹرڈکشن سی ہے، پتہ نہیں شاید انہوں نے مریم صاحبہ کو کہتے رہے انہوں نے نہیں مانی، تو انہوں نے پبلکلی آ کے پھر یہ بیان کیپٹن صفدر صاحب نے دے دیا ہے۔ تو اب ایک اور اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اس میں کیا بیانیہ بنانا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے کیا پلس ہیں کیا مائنس ہیں، اس سارے پہ ڈسکشن ہوگی، فیصلہ ہوگا۔ اور کوریج میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میڈیا میں ابھی تک مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ حاصل اس طرح سے نہیں کر سکی، زبردستی میڈیا کو 90% میڈیا خرید لیا گیا تھا جس دن مریم نواز صاحبہ نے آنا تھا، اور 10% میڈیا کے بازو مروڑ کے اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے مریم کو دکھانا ہے، وہ میڈیا نے دکھایا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اب نیا بیانیہ کیا مارکیٹ میں یہ لاتے ہیں، لیکن ابھی تک تو اس بیانیے کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔